الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس سے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین و میرے یہاں موجود اسلامی بھائیوں، آج ہمارا سلسلہ ہے یوں بدلتے ہیں بدلنے والے۔ بڑی واضح اور واضح حدیث ہے جو آپ نے شاید سنی ہوگی پہلے، الصحبۃ مؤثرہ، صحبت میں تاثیر ہوتی ہے، صحبت میں اثر ہوتا ہے۔ اچھے کی صحبت تجھے اچھا بناتی ہے، برے کی صحبت تجھے برا بناتی ہے۔ جب ایک شخص نمازیوں میں رہتا ہے تو نمازی بن جاتا ہے، نمازی اگر بے نمازی میں رہتا ہے تو بے نمازی بن جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا نیچرلی سسٹم ہے کہ جب آپ اچھے لوگوں میں رہتے ہیں، نیک لوگوں میں رہتے ہیں، پرہیزگاروں میں رہتے ہیں، علم دین کی مجلس میں رہتے ہیں اور پھر مسجد میں رہتے ہیں، اور وہ بھی رمضان کا مہینہ ہو، وہ بھی روزے کی حالت ہو اور نیک لوگوں کی صحبت ہو، تو الحمدللہ قلبوں میں مدنی انقلاب پیدا ہو ہی جاتا ہے۔ تو ہمارا جو سلسلہ ہے آج کا، اس کا جو عنوان ہے یوں بدلتے ہیں بدلنے والے، کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو کوئی مدنی ماحول کے قریب آتے ہیں، اور ہمارا آج کا جو خاص موضوع ہے وہ دعوت اسلامی کا سنت و برا اعتکاف ہے، کہ جس میں ہزاروں عاشقان رسول آتے ہیں، اور میری اطلاع کے مطابق کوئی 1.5-2 لاکھ کے آس پاس آخری جو ہمارے پاس آخری جو اطلاع ہے وہ 1,22,000 سے زیادہ اسلام بھائی، 1 لاکھ مزید آنا باقی ہے ابھی۔ اب کارکردگی تک جو ہمیں کارکردگی ملی ہے 1,22,000 اسلامی بھائی کم و بیش انہوں نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس سال 1440 ہجری کے ماہ رمضان مبارک میں، جس میں پورے ماہ کے بھی اور آخری عشرے کے بھی معتکفین شامل ہیں، ان کا فگر 1,22,000 اب تک آیا ہے۔ یہ اس میں اضافہ ہوگا، اور صرف یہ پاکستان میں نہیں ہے، پاکستان کے باہر بھی الحمدللہ یہ سارا سلسلہ ہمارا جاری رہا ہے۔ تو اب اس میں ایک تو وہ تعداد ہوتی ہے جو کہ دعوت اسلامی کے مبلغ ہوتے ہیں، آتے رہتے ہیں، مدنی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں، اور وہ بھی ماہ رمضان کی برکتیں لینے، اعتکاف کا ثواب پانے کے لیے، اس طرح کے دیگر معاملات کو ان کے ایک روٹین بھی ہوتی ہے، وہ ماشاءاللہ ان کا بھی آنا اور ان کا فائدہ حاصل کرنا یہ بھی کوئی کم نہیں ہوتا۔ لیکن ایک بڑی پرسنٹیج وہ ہے کہ جو نہیں ہوتی ہے، بالکل نہیں ہوتے ہیں، بلکہ بعض وہ ہوتے ہیں جنہیں یوں سوچو دھکا مار کے بھیجا گیا ہوتا ہے کہ آپ بھی جاؤ، اور جا کر وہاں پر کبھی ماں نے دھکا مارا تو کبھی والد صاحب نے کہا، بھائی نے کہا، دوست نے کہا، تو بعض وہ ہوتے ہیں جو مدنی چینل کے ذریعے جنہوں نے موٹیویشن لی ہوتی ہے، اور ان کا وہیں سیلف وہ موٹیویٹ ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ان کو ذہن بن چکا ہوتا ہے کہ ہم نے جا کر وہاں رہنا ہے۔ تو ان کے جب ہم نے تاثرات ماہ رمضان میں سنے، اور میرا خیال ہے شاید ہزاروں نہیں لاکھوں عاشقان رسول نے سنے ہوں گے، تو وہ آئے اور چلے گئے تاثرات، یعنی روزانہ کی بنیاد پر کم و بیش ہم تاثرات چلاتے رہے، آئے اور چلے گئے، آئے اور تاثرات چلے گئے، روز نئے۔ لیکن بعض تاثرات وہ تھے جو واقعی زیادہ انہوں نے اپیل کیا، زیادہ انہوں نے ہمیں مطلب کہ سوچنے کا موقع دیا کہ واقعی یار اتنی بڑی تبدیلی آنے والوں میں آ جاتی ہے۔ تو پھر اس کا ہم نے ایک پورا ایک سلسلہ سوچا کہ اس کا ایک پورا ایک سلسلہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز آئی اور چلی گئی ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کو از سر نو دوبارہ ریفریش کر کے اس کو
ایک ماڈیفائی کر کے اچھے انداز سے دوبارہ بنا کر ہم سلسلہ کریں، کیونکہ اس میں میری جو بیسیکلی نیت ہے یہی ہے کہ دعوت اسلامی کی جو خدمات پورے وہاں کے اعتکاف کے عنوان پر ہیں، اور جو دعوت اسلامی کے ذریعے یہ جو معتکفین کے اندر جو تبدیلی آتی ہے، اس کو ہر دیکھنے سننے والا سمجھے کہ یہ بھی ایک انقلابی کام ہے، یعنی یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ دعوت اسلامی جو کر رہی ہے نا وہ کئی جگہوں پر ہو رہا ہے۔ اس میں مجھے شاید میں غلط نہیں ہوں کہ پورے ماہ کا جس انداز پر اعتکاف دعوت اسلامی مساجد میں کرا رہی ہے، ایسا میری معلومات کے مطابق روئے زمین پر جہاں لاکھوں لاکھ مساجد ہیں دنیا بھر میں، پورے ماہ کا اعتکاف، آخری عشرے کا اعتکاف ہوتے ہیں دنیا بھر میں، مساجد میں بھی ہوتے ہیں، مگر اس طرح پورے جدول کے مطابق یا جو انداز ہے دعوت اسلامی کا، سوائے دعوت اسلامی کے شاید کوئی تنظیم دنیا بھر میں نہیں ہے جو یہ کرتی ہو، یہ صرف دعوت اسلامی ہے۔ کروانا آسان بھی نہیں ہے نا، پورا مہینے کے لیے لوگوں کو بٹھانا، وہ جذبہ، یعنی یہاں ایک گھنٹہ کوئی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پورے مہینے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول کا آ جانا، مختلف بولیوں والوں کا آ جانا، ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے بیرون ملک سے آ جانا، یعنی یہ واقعی کمال ہے۔ اور پھر پہلے تو یہ تھا کہ چلیں ماشاءاللہ نو ڈاؤٹ عالمی مدنی مرکز کی اپنی بہاریں ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ صرف عالمی مدنی مرکز میں ہو رہا ہے، دنیا کے کئی ملکوں میں اور پاکستان کے کئی شہروں میں اگر 30 دن کا اعتکاف ہو رہا ہے تو یہ دعوت اسلامی کا پاکستان میں شاید 17 17 مقامات پر یہ پورے ماہ کے لیے ہمارے معتکف بیٹھے، اور آخری عشرے کے ٹوٹل کتنا تھا؟ آخری عشرے کے جو بھی ہمارے پاس اب تک کی کارکردگی آئی ہے 6300 کے آس پاس آ چکے ہیں، مزید آنا باقی ہے۔ 6300 مساجد کی کارکردگی، اور میری اطلاع کے مطابق 10,000 سے زیادہ مساجد میں آخری عشرے کا ہدف ہمارا 10,000 سے زیادہ ہی تھا، ہاں لیکن اب تک جو آئی ہے کارکردگی 6300 تک 6300 تک کی ہمارے پاس 6300 تک کی ہمارے پاس کارکردگی آئی ہے، جس کا فگر میں نے آپ کو 1,22,000 اسلامی بھائی بتائیں جنہوں نے یہ سعادت حاصل کی، اور وہ مختلف مبلغین ہیں۔ یہاں کی خصوصیت یہ ہوتی ہے، امیر سنت با نفس نفیس خود یہاں پر جلوہ فرما ہوتے ہیں، لیکن مختلف مقاموں پر معتکف ہوتے ہیں کہ یہ تنظیم کی ایک خوبصورتی دیکھیے کہ سب نکل کر محض ایک جگہ پر نہیں آ رہے، مختلف جگہوں پر جمع ہو رہے ہیں، اور دعوت اسلامی کے اس میسج کو، اس پیغام کو انہوں نے قبول کیا ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کے یہ بابرکت ایام مسجد میں گزارنے چاہیے، اور یہ کوئی 2-400 کی فگر نہیں ہے، 2-4 ہزار کا فگر نہیں ہے، یہ بہت بڑا فگر ہے اگر آپ دیکھیں تو، اور پھر یعنی یہ 1-2 گھنٹے کے لیے جمع نہیں کیا جا رہا، 4-5 گھنٹے کے لیے جمع نہیں کیا جا رہا کہ ایک اجتماع ہو جائے گا اور لوگ مطلب ہزاروں کی تعداد میں جمع، لاکھوں کی تعداد میں تو ویسے جمع ہونے کی اتنی لاکھ تو لاکھ ہوتا نا، کہیں جمع ہو تو پتہ چلے کہ لاکھ کہتے کس کو ہیں، لیکن اتنے وقت کے لیے۔ اچھا پھر روزے میں سحری افطاری اور سونے کے مسائل، یہ ساری چیزیں، استنجا وضو کے مسائل، نمازیں پڑھنی، یعنی کوئی بلایا کس کے لیے رہا، نمازیں پڑھنی ہیں، اور رش ہے تو استنجا وضو کے بھی مسائل ہوں گے، تو 2 ٹائم کا کھانا ملے گا، سحری اور افطاری، بیچ میں کھانا نہیں ملے گا، اس میں بھی اگر زندگی کو بہتر بنانا ہے صحت کو تو پھر کھجور روٹی پر بھی زیادہ گزارا کرنا پڑے گا، اور مسالے وغیرہ بھی ہم آپ کو لمیٹڈ دیں گے، اور یہ سارا مطلب کہ ایک وہ ہوگا۔ پھر علم دین سیکھنا ہے، گھنٹوں بیٹھنا ہے، نمازیں سیکھنی ہے، نیکی اور عبادت والے کام کرنے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ صرف میں نہیں کہہ رہا کہ یہ کیا ہے، ہمارے ایک اسلامی بھائی کے تاثرات ہیں، وہ ہمارے وہ مطلب موٹیویٹ بھی کرتے ہیں، ٹیچر بھی ہیں، تو ان کے بھی بڑے پیارے تاثرات ہیں کہ وہ کیا ہے، لیکن یہ ایک تو تنظیم سے ریلیٹڈ، لیکن پڑھا لکھا طبقہ جس کو ہم کہتے ہیں، جب ہم ان کے تاثرات بھی دیکھتے سنتے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیزیں ہر طبقے میں سمجھ رہا ہوں اپیل کر رہی ہیں۔ آئیے میں آپ کو پہلے ایک تاثرات میں سے ایک میں بتاتا ہوں آپ کو، آپ کی کالز بھی انشاءاللہ ہمارے سلسلے میں شامل رہیں گی، آپ نے بھی اگر ماہ رمضان کے اس چیز ملاحظہ، یعنی ایک تو اعتکاف کی ایک اپنی بہاریں ہیں، لیکن ہمارا سلسلہ یہ ہے کہ یوں بدلتے ہیں، بدلنے والے جو خود آ کر کہیں گے کہ ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی ہے، ہو سکتا ہے یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہوں جو اپنے آپ کو کہتے ہوں کہ ہم یہاں آ کر بدلے ہیں۔ جی دکھائیے۔ میرا نام سید عبدالرزاق اتاری ہے، اور بائی پروفیشن
I'm an entrepreneur by passion. I'm a soft skill trainer. I run my own training company. اور اس کے ساتھ ساتھ ایز این ایجوکیشنسٹ مختلف تعلیمی اداروں میں کچھ درس و تدریس کے سلسلے بھی ہوتے رہتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اٹ ہیز بین 8 ایئرس. یہ میرا عالمی مدری مرکز فیضان مدینہ میں اٹ از مائی 8th ایئر الحمدللہ. ایک تو انفرادی اعتکاف جو ایک دیگر مسجدوں میں ایک سلسلہ ہوتا ہے, وہاں پر ڈیفینیٹلی انسان ایک انفرادی عبادت میں مشغول ہوتا ہے. وین اٹ کمس ٹو عالمی مدری مرکز فیضان مدینہ, تو یہاں پر انفرادی عبادت تو ہے ہی ہے, وہ اس سے آپ کو کوئی روکتا نہیں, لیکن یہاں پر ظاہر اور باطن کی درستگی پہ کام بہت زیادہ چل رہا ہوتا ہے. اور جس طریقے سے ایک بہترین انداز یہاں پر ٹائم مینجمنٹ کا نظر آتا ہے کہ لائک ایک شخص جو یہاں پر معتکف ہے, ماہ رمضان کا اعتکاف کر رہا ہوتا ہے, اس کو سونے کی بھی وہ پرٹیکولر وہ آورز دیے جاتی ہیں. اس کے علاوہ جو دیگر سلسلہ ہے, جب آپ ایک انسان جاگ رہا ہوتا ہے تو ہر وقت کسی نہ کسی تربیت میں مشغول ہے یا کسی نہ کسی عبادت میں مشغول ہے. کوئی اگر وہ بیٹھ بھی رہا ہے, اگر خاموش بیٹھا ہوا ہے تو درود پاک پڑھنا, اگر مدنی مذاکرے میں. ایک بہترین چیز جو مجھے بہت انسپائر کرتی ہے, امیر اہل سنت کی ذات میں قربان جاؤں, کہ جب امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرما رہے ہوتے ہیں تو ریسنٹلی آئی گاٹ میرڈ, مائی وائف آسکڈ می اے کوسچن کہ یہ لکھ کیا رہے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا کہ جو وقت فری ہوتا ہے وہ سوالات اور جواب کے درمیان جو ایک وقت اویلیبل ہوتا ہے, اس میں وہ اسم اعظم یا اسم اللہ لکھ رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ وقت بھی اس نیکی میں کاؤنٹ ہو. تو یقیناً امیر اہل سنت کی ذات یقیناً ہمارے لیے الٹیمیٹ انسپریشن ہے, ایک رول ماڈل ہے. میں نے سنا کافی لوگوں نے کہا کہ 15 سال ہو گئے زندگی کی نماز پڑھنا نہیں آیا, نماز کے احکام کچھ ہلکا ہوتے ہیں, یہاں پر نماز درست کی جا رہی ہے, تو الٹیمیٹلی یہاں پر لوگوں کو بینیفٹ ہی ہو رہا ہے, تو کوئی کیوں نہ آئے, دیٹس اے کوسچن. اور یہی ایک وجہ ہے کہ جو 10 ڈیز سے یہ ٹرینڈ 30 ڈیز میں آ چکا ہے الحمدللہ, اور اس میں ایک تعداد دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. ایک بینگ این ایجوکیشن ایک مینٹور کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ سائلنٹ آبزرور ہوتا ہے, ایک آبزرویشن بہت زیادہ کرتا ہے وہ چیزوں کے حوالے سے. میں ایک سائلنٹ آبزرور کی طرح بیٹھا ہوا تھا, میں چیزوں کو آبزرو کر رہا تھا کہ یار یہاں پر چل کیا رہا ہے ایکچولی. نماز جب امیر سنت ادا کی, ان کا انداز ایک الگ, ایک رکت, ایک سوز اس میں. اس کے بعد جب ہم بیٹھے تھے, سورہ ملک و سورہ یاسین کا جب ہلکا لگ رہا ہوتا ہے, جب تلاوت ہو رہی ہوتی ہے, میں نے ایک بات نوٹ کی, وہاں پہ ان کے خادم موجود تھے, ان کے موردین موجود تھے, لیکن امیر اہل سنت خود اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں اور پنکھے کے سوئچ کو خود بند کرتے ہیں. بظاہر عام سی بات ہے فین سوئچ آف کرنا, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ گھر پہ موجود ہوتے ہیں تو کیا آپ جب کمرے سے نکلتے ہیں سوئچ آف کرتے ہیں لائٹ؟ کین یو ایون امیجن کہ مطلب اتنی احتیاط, مطلب کہ جو شخص اتنا ویل آرگنائزڈ, اتنا مینیج ہو, تو ہم اس سے نہ سیکھیں تو پھر کس سے سیکھیں؟ ماحول اگر آپ غور کریں اس بات پر کہ ہزار لوگ یہاں پر موجود ہیں, کس غرض سے؟ امیر اہل سنت کو سننے کی غرض سے. تو یقیناً ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی بینیفٹ تو ہے نا. آپ کو لائک 72 مدنی انعامات 72 رائٹ جو اسلام بھائیوں کے لیے انہوں نے دیے, کبھی اس پہ غور فکر, کبھی اس کو ایک گو تھرو تو کیا جائے. کتنے بہترین طریقے سے فرام دا اسٹارٹ آف دا ڈے ٹل دی اینڈ آپ کو ایک بہترین پیٹرن دے دیا جس سے آپ کو دن اپنا گزارنا ہے. آپ کو ترجیحات بتا دی کس طرح سیٹ کرنی ہے. ایون اگر آپ اعتکاف کے اندر موجود ہیں, اعتکاف کی لذت کس طریقے سے حاصل ہوگی, ٹھیک ہے, آپ بہترین طریقے سے اس ٹائم کو مزید کس طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں, وہ تمام چیزیں بتا دی گئی. میرا حسن زن ہے, یہ میرا حسن زن ہے. جس طرح کی یہاں پہ تربیت ہوتی ہے وہ گناہوں سے بچا ہوا ہے. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب. جی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی یہ کمال کی بات ہے, ہم نے اس طرح کے اور